بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارم بن صفیہ آپ کے ساتھ آج ہیں الحمدللہ. شرمین کا بہت بہت شکریہ جو اس گروپ کی فاؤنڈر ایڈمن ہیں، جو کہ موقع عطا فرماتی ہیں کہ میں آپ لوگوں سے بات کر سکوں. الحمدللہ یا رب. جمعہ ہے ہماری طرف، باہر آج بہت بارش ہے. اس وقت دوپہر کے 12 بج رہے ہیں، آپ کے شام کے 9. کیسا گزرا آپ کا جمعہ؟ ویکینڈ پہ کیا مصروفیات ہیں وغیرہ وغیرہ. اسمال ٹاک اس سے پہلے کہ آپ لوگ جوائن کریں لائیو، یا ہو سکتا ہے نہ کر سکیں، بعد میں دیکھیں، تو حال احوال جاننا پوچھنا اچھی بات ہوتی ہے. کنیکٹڈنس بڑھتی ہے، تعلق بنتا ہے. مجھے ٹاپک جو دیا گیا یا سجیسٹ کیا گیا وہ یہ تھا کہ پرسنل ڈیولپمنٹ پہ بات کریں. پرسنل ڈیولپمنٹ پہ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ میں سیلف ڈیولپمنٹ کا کورس کرا رہی ہوں. ایکچولی میں آئی ایم ان دا مڈل آف ڈوئنگ دیٹ کورس. اس کے بارے میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گی. لیکن بارہا یہ بات آئی ہماری ڈسکشن میں کہ پرسنل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، کیوں ہونی چاہیے، اور پرسنل ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہمارے تاثرات کیا ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ پرسنل ڈیولپمنٹ ہے کیا چیز. اور میں نے لکھا بھی ہے لائف کے شروع میں نے لکھا ہے کہ اچھے انسان کون ہوتے ہیں اور کیا ہم بہتر انسان بن سکتے ہیں. تو میں جب آپ یہ دیکھ رہی ہوں گی تو میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ مجھے جواب دیں، مطلب اپنے ذہن میں ہی، یا اگر لکھنا چاہتی ہیں تو لکھیں بے شک، کہ آپ کی نظر میں اچھا انسان کون ہوتا ہے. 2 منٹ کا وقفہ دیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اچھا انسان ہوتا کون ہے. ہر انسان کا معیار اچھے کا نا مختلف ہے. جو ہمارا اسٹیپل ہے نا، کہ جو اللہ کو مانتا ہے، جو تقویٰ کرتا ہے، جو نیک ہے، جو پرہیزگار ہے، جو نمازی ہے، جس نے شاید قرآن حفظ کیا ہے یا جو قرآن ریگولرلی پڑھتا ہے، وہ یہ سارے کام اپنے لیے کرتا ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں کرتا. وہ اپنی جنت کمانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے. تو وہ اچھا کیسے ہے؟ ایک حد تک وہ اچھا ہے. اگر وہ ایک پیرنٹ ہے تو وہ شخص یا خاتون جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کے لیے ایک ایگزامپل اپنے بچوں کے لیے. لیکن وہ ایک سیٹ آف ایگزامپل ہے. ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا پش بیک آتا ہے کہ جب عبادت گزار لوگ انتہائی تکلیف پہنچاتے ہیں اپنے الفاظ سے اور اپنی حرکتوں سے اور اپنی باتوں سے، تو آپ کہتے ہو کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ تو منافق ہیں، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ویسے ہیں. اس لیے میں نے یہ سوال کیا کہ آپ کے نزدیک اچھا انسان ہے کون؟ کون ہے وہ لوگ جو آپ سمجھتے ہیں کہ اچھے ہیں؟ جو مسکرا کے بات کرتے ہیں، جو مشکل آنے پہ مدد کر دیتے ہیں، تو یہ چیزیں تو آپ بھی کرتے ہوں گے یقیناً. جو کسی کے پیٹھ پیچھے ان کی برائی نہیں کرتے ہیں، چلو، جو درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بھی ہم سارے کام کس کے لیے کر رہے ہیں؟ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو واقعی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، ایسے لوگ کم ہیں، بہت کم ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے کرتے ہیں، وہ بھی مجھ سے خوش ہو جائے، وہ بھی مجھ سے خوش ہو جائے، 4 لوگوں میں بیٹھ کے وہ بھی میری تعریف کر دیں. اچھا محسوس ہوتا ہے نا. کس کو نہیں اچھا لگتا کہ اس کی تعریف ہو؟ سب کو پسند ہے کہ ان کی تعریف ہو. تو پھر ہم نے اگر کوئی اچھے کام کیے تو ہماری انٹینشن کیا تھی؟ پرسنل ڈیولپمنٹ میں سب سے پہلی چیز یہ ڈالیں کہ آپ کی انٹینشن کیا ہے، آپ کیوں ایک بہتر انسان بننا چاہتے ہو. اس سے پہلے بھی میرا سوال مجھ سے خود سے یہ آئے گا، ارم کیا تم اچھی انسان ہو نہیں آلریڈی؟ اتنی ٹھیک ٹھاک تو ہو، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ہیوملٹی، ہمبلنس، جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو یہاں نہ دیکھنا، بلکہ دیکھنا کہ میں یہاں سے بہتر ہو سکتی ہوں. وہ والا جو ایک، اس کو آپ تقویٰ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ ایک اور ہوتا ہے نا، کیا کون سا مزاج ہوتا ہے کہ جو ہمبل ہوتے ہیں لوگ. مجھے ایک دم سے میرے ذہن سے وہ لفظ نکل گیا، پر آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کیا رہی ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان خود سے پوچھتا ہے کہ مجھ میں ٹھیک کرنے کی چیز کیا. اچھا، میں نے جب یہ جو میں کورس کرا رہی ہوں، جو مطلب کہ
ख़वातीन मेरे साथ सीख रही हैं, पर्सनल डेवलपमेंट पे काम कर रही हैं हम लोग, अक्सर ये सवाल उठता है कि मुझ में तो बहुत सारी ख़राबियाँ। अच्छा, मैंने एक को पूछ भी लिया, मैंने कहा यार ये जो आप बार बार कहते हो मुझ में बहुत सारी ख़राबियाँ, ये ज़रा ख़राबियाँ मुझे बयान करोगे कि क्या है? तो उसने मुझे कहा कि मेरी ख़राबी ये है कि जी मैं बहुत लेज़ी हूँ, मैं सफाई पसंद, मैं रोज़ उठ के सफाई नहीं करती हूँ, मैं बच्चों पे चीखती चलाती हूँ, मैं मतलब मेरा नहीं दिल करता कुछ भी करने को। मैंने कहा तो ये बुराई तो ना हुई, ये तो स्किल सेट हुआ, और ये कोई और मतलब कि इमोशनल और फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल मसला हुआ। इसमें आपकी बुराई किधर है? बुराई तो वो होती है ना कि मतलब आप जानबूझ के किसी इंसान की ज़िंदगी मतलब कि अजीरन कर दो, या आप जानबूझ के अपने आप को और अपने इर्द गिर्द वालों को तकलीफ़ दो, या आप जानबूझ के कोई ऐसी बात, कोई ऐसी हरकत करो जिससे कि आपको भी नुकसान पहुंचे और अगलों को भी नुकसान पहुंचे, तो वो बुराइयां हुई, राइट? ये तो कोई बुराई ना हुई कि मुझसे काम नहीं होते, या मुझसे बच्चे नहीं संभाले जाते, या मुझसे पढ़ाई नहीं होती, या मुझसे जॉब और घर नहीं संभाला जाता। ये बुराइयां तो नहीं हैं, ना ही ये खामियां हैं, ये सर्टन स्किल सेट्स हैं जिनको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। जब हम बार बार ये बात सुनते हैं कि तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, अच्छा सुनते हैं क्या, बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं होता हमें बुरा भला कहने के लिए, शायद बचपन में कहीं कहते होंगे, और फिर उसके बाद अब आप माशाल्लाह अपने घर वाले हो गए हो, अपने बाल बच्चों वाले हो गए, तो आप अपने जहन में उन चीज़ों को रिपीट करते रहते हो। पर्सनल डेवलपमेंट का सबसे पहला उसूल ये है कि अपने से, अपने बारे में हुस्न ज़न रखो। अब यहाँ पे एक और बात मैं शामिल करना चाहूँगी, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बारे में ज़रूरत से ज़्यादा हुस्न ज़न रखते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को, अच्छा वो लो सेल्फ इस्टीम की दूसरी किस्म होती है। दो तरह की सेल्फ इस्टीम्स होती हैं हम लोगों में, ठीक है, जो इम्बैलेंस सेल्फ इस्टीम्स होती हैं। एक तो ये होती है कि हमें यही नहीं पता होता कि हमें अच्छाइयाँ क्या हैं, तो हम हर वक्त अपने आप को बुरा 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 कहते रहते हैं। और एक होती है इन्फ्लेटेड, लाइक पता है कि मुझ में खामियां हैं, लेकिन अपनी खामियों को छुपाने के लिए एक ग्रैंडोर किस्म की पर्सनालिटी बना लेना, हर किसी में बुराई ढूंढना, हर किसी को उसके मुंह पे उसकी बुराई करना, उसकी वीकनेस बताना, और फिर फख्र से कहना मैं तो बोलती सच हूँ, मैं तो और कुछ कहती भी नहीं हूँ। ऐसे बड़े सारे हमें लोग मिलेंगे, मर्दों में भी और ख़वातीन में भी, जो हर किसी को इंतहाई मतलब कि तंज, बुराई के साथ, उनकी वीकनेस के साथ उनको एड्रेस करते हैं। तुम ऐसी शक्ल वाली, तुम वैसे वेट वाली, तुम इतने ही पास, तुम उतना, अच्छा एक तरीका बन गया लोगों को बुलाने का, ठीक? तो आप 2 सेकंड के लिए सोचें तो सही कि मैं ये कर, अगर मुझ में ये बुराई है तो मैं ये कर क्यों रही हूँ, या अगर कोई मेरे साथ ऐसे बात कर रहा है तो ये मेरा मसला नहीं है। पर्सनल डेवलपमेंट में पहली चीज़ ये है कि अपने बारे में हुस्न ज़न रखें, लेकिन बैलेंस्ड हुस्न ज़न रखें। अपनी जो अच्छाइयाँ हैं उनको अच्छाइयाँ मानें, और अपनी जो बुराइयाँ हैं उनको बुराइयाँ मानें। मैंने एक शॉर्ट टॉक की थी अपने मेरे फेसबुक पेज पर है रम सफ़िया पे, कि वाई इज़ चेंज सो डिफ़िकल्ट, और उसमें मैंने ये बात की थी कि 10 रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से चेंज जो है ना वो डिफ़िकल्ट होता है। अब उनमें से जो मुझे कुछ याद है वो मैं वहाँ से शुरू करूँगी, क्योंकि पर्सनल डेवलपमेंट की बात हो रही है, जिसका मतलब ये है कि आपने ये सोचा हुआ है कहीं ना कहीं कि मुझे इस वक्त जो मैं हूँ मुझे उससे बेहतर बनना है। अगर इस वक्त मैं जो हूँ मुझे उससे बेहतर बनना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो इस रियलाइजेशन पर आने का कि वजह क्या हुई, क्या वजह हुई कि आपको लगा कि आपको बेहतर बनना है। क्या आपकी सिचुएशन ने आपको इतना तंग किया हुआ है? क्या आपने किसी और को देखा और आप इंस्पायर हुए और आपने सोचा कि यस मुझे इस तरह का शख्स बनना है, मुझे इस तरह से बात करनी है, मुझे इस तरह के लाइफ के गोल्स चाहिए? तो उसके लिए फिर मेरा सवाल होगा, लाइफ के गोल सेट हैं, कुछ लिखा है कहीं पे? अच्छा, पर्सनल डेवलपमेंट में कल ही की बात है, मैं कोचिंग कर रही थी, तो मैंने पूछा बेटा आपकी गोल्स क्या हैं? तो 2 सेकंड के लिए उसने मेरी शक्ल देखी और मुझे कहा गोल्स? कौन से गोल्स? कैसे गोल्स? होने चाहिए कोई गोल्स। मैं माँ बन गई हूँ यंग एज में, मेरे बच्चे हैं, मुझे हर वक्त उनका ख्याल रखना होता है, इसके अलावा भी मेरी लाइफ के कोई गोल्स होने चाहिए। एंड आई वाज लाइक यस बेटा होने चाहिए। जब आप पेरेंट बन जाते हो तो आप एक कांस्टेंट लीडरशिप रोल में आ जाते हो, राइट?
تو اگر آپ تو پیرنٹ ہیں تو آپ کا پرسنل ڈیولپمنٹ جو ہوگا وہ اس رجحان کا ہوگا کہ میں ایک بہتر پیرنٹ بن سکوں. اگر آپ ایک پیرنٹ ہیں اور ایمبیشیس ہیں, کچھ کرنا چاہتی ہیں اپنی زندگی میں, تو آپ کا پرسنل گول ہوگا کہ میں اس طرح کا اپنے آپ کو ڈیولپ کروں کہ میرا لائف کا اور میرے ایمبیشنس کا اور میرے پیشنس کا اور میری رسپانسبلٹیز کا بیلنس ہو اور میں سب کچھ لے کے اکٹھا چل سکوں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہو اور آپ اگر لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہو, ابھی آپ بچے نہیں ہیں آپ کی لائف میں, تو آپ یقیناً آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہوگا کہ میں ایک اچھی لائف پارٹنر بنوں, میرا لائف پارٹنر اچھا ہو, میری شخصیت پرسنالٹی ایسی ہو کہ کسی کو مجھ سے تکلیف نقصان نہ پہنچے, میری کوئی مطلب کہ شناخت ہو, ہم کہتے ہیں نا میری کوئی آئیڈینٹی ہو, آئیڈینٹی. تو اگر تو یہ ساری باتیں ہیں اور آپ نے سوچا ہے کہ بھئی آپ نے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے, بدلنا نہیں ہے. دیکھیں میں نے جان بوجھ کے بدلنے کا لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ ہم لوگ ویسے ہی فطرتی طور پر بدلنے والی شخصیت ہیں. If you are not changing, it means you are dead. یہ ایک سیئنگ ہے اور یہ سیئنگ بالکل ٹھیک ہے. ہم جس طرح سے ہم ماں کے بطن میں ہماری شیپس چینج ہوتی ہیں, پھر جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہماری ایجز اور سٹیجز چینج ہوتی ہیں, خیالات, واقعات, زندگی کے نشیب و فراز, سارا کچھ جو ہے وہ ہمیں چینج کر رہا ہے نا. تو ایسا کیسے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں تو ویسی کی ویسی ہوں, جیسی میں تھی میں تو ہمیشہ سے ویسی کی ویسی ہوں. یا جب لوگ کہتے ہیں یار تم تو بڑا بدل گئی ہو, اچھا ہم فوراً سوچتے ہیں کہ لوگ شاید نیگیٹو کہہ رہے ہیں اور شاید کہہ بھی رہے ہوتے ہیں نیگیٹو, بٹ دیٹس اوکے, یہ ان کا پرسیپشن ہے. آپ کا اپنے بارے میں حسن ظن ہونا چاہیے, کیونکہ اگر آپ تدبر اور محاسبہ کرنے والی خاتون ہیں, یعنی کہ آپ تقوی رکھتی ہیں اور رب تعالیٰ کے سامنے, میں یہ نہیں بات کرے کہ کتنی تہجدوں میں آپ کھڑے ہوتے ہو, کتنے آپ نفلی روزے رکھتے ہو, یا کتنی آپ عبادتیں کرتے ہو. میں نے پہلے یہ بات کی, عبادت گزار مختلف ہیں, عبادت گزار کی کیٹیگری اور ایک اچھے انسان کی کیٹیگری میچ ہوتی ہے, لیکن after you are aware of what you are. مشین کی طرح ہم عبادتیں کرتے رہیں اور انسانوں کی طرح ہم اپنی عادتوں کو نہ بدلیں, اپنی فطرتوں میں سے اپنی بری خامیوں کو, خرابیوں کو, جس سے کہ دوسرے اور ہم خود ہرٹ ہوتے ہیں, ان کو نہ چینج کریں, تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہے. مطلب اللہ کے ساتھ جو اللہ کے حقوق ہیں وہ تو ٹھیک ہے, رب کیا کہتا ہے میں اپنے تو معاف کر دوں گا حقوق, اگر نہیں پورے کیے تو جو بندوں کے ہیں وہ میں نہیں معاف کروں گا. اور ہم ہمیشہ we fall short of our حقوق of Allah and we fall short mostly of حقوق العباد, right. تو کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں سوچ لو, میں کون ہوں, کہاں ہوں, کیا کرنا چاہتی ہوں, میرے گولز کیا ہیں, میرے ویژنز کیا ہیں, میں بہتر انسان کیسے بنوں. اور جب یہ سوال کرتے ہو اپنے آپ کے ساتھ کہ میں بہتر انسان کیسے بنوں, تو اپنے سے حسن ظن رکھو کہ تم آلریڈی بھی یا آپ آلریڈی بھی ایک اچھے انسان ہو, کسی لیول پہ آپ ایک اچھے انسان ہیں, آپ تقویٰ رکھنے والے انسان ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے اسکل سیٹس ٹھیک کرنے ہیں, اپنی ہیبٹس ڈیولپ کرنی ہیں, اور پھر ایک چینج لانا ہے مائکرو لیول پہ, میکرو لیول پہ. مائکرو مطلب کہ صرف اپنی ذات کے اندر کچھ چینجز لانے کی ضرورت ہوتی ہے, اور کچھ چینجز آپ کو اپنے گھر میں, اپنی انوائرمنٹ میں لانے کی ضرورت ہوتی ہیں. ہم بدلنا کیوں نہیں چاہتے, پہلے یہ بات کر لیتے ہیں. ہم بدلنا اس لیے نہیں چاہتے کیونکہ بہت اکیلا ہوتا ہے بدلنے کا سفر. unless until آپ کو کسی چیز نے آ کے دھکا نہ دیا ہو, پش نہ کیا ہو اس حد تک کہ آپ پریشان ہو گئے ہو, جھنجھلا گئے ہو, تب تک یوزلی ہم لوگ چینج نہیں ہوتے. ہم لوگ یہ ضرور کہتے ہیں ہائے بیچاری, ہائے مسکین, جو اللہ کی مرضی, پتہ نہیں شاید یہی نصیب ہے, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ کمپلیسنسی ہے نا. اچھا جب ہم خوش ہوتے ہیں تو اس میں کمپلیسنسی کا مطلب کہ جس حالت میں ہے اس حالت میں رہنا, فلو کرتے رہنا. جیسے کہ ایک ندی بہہ رہی ہے تو اس ندی میں آپ بہتے جا رہے ہو, کیونکہ ندی سٹیبل ہے. سٹیبل ندی میں بہنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے, جب چیزیں ٹھیک ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن ہر وقت وہ چیزیں ٹھیک نہیں رہتی. انسان, لوگ, شخصیت, سوچ, ماحول, دوست و احباب, جگہ, سب کچھ بدلتا ہے. اور جب سب بدلتا ہے تو پھر کیا ہم بدلیں؟
یوزلی ایسے ہی ہوتا ہے. ہم اس سے پہلے سوچتے ہی نہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس جیسے چل رہا ہے بس ویسے ہی چلتا رہے گا. اگر برا چل رہا ہے تو ہاں پھر ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ پلیز بدل دے بدل دے بدل دے. لیکن اگر اچھا چل رہا ہے تو پھر ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم پہلے سے پریمپٹیولی سوچیں کہ اس کو بہتر سے بہتر کیسے کرنا ہے. جو ایکسٹریم جا رہی ہے اس کو ہم بہتر بھی تو کر سکتے ہیں, پر وہ ہم کرتے نہیں ہیں, اس کی کوشش نہیں کرتے ہیں. تو بدلنا, چینج اس لیے بہت مشکل لگتا ہے کیونکہ آپ اکیلے ہوتے ہو, اور اکیلا پن کسی بھی انسان کو اچھا نہیں لگتا. بدلنے کا جو سفر ہے, جو بہتر سے بہترین ہونے کا سفر ہے, وہ اکیلا سفر ہے. کسی کو ساتھ لے کے نہیں چلتے ہو آپ. ہاں آپ لوگوں کو بعد میں اکاؤنٹیبل ضرور ٹھہراتے ہو تاکہ وہ آپ کی مدد کر سکیں, لیکن وہ بات کی بات ہے. دوسری بات, ہم اس لیے نہیں بدلنا چاہتے کیونکہ جیسے میں نے کہا کمپلیسنسی ہے, میں اس میں ٹھیک ہوں, میں کمفرٹیبل ہوں, کمفرٹ سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. ایک اکیلا انسان نہیں ہونا چاہتا, ایک کمفرٹ سے باہر نہیں نکلنا چاہتا. پھر کیا, پھر میں اپنے آپ کو کیسے فیس کروں گی اگر میں فیل ہو جاؤں گی تو. مطلب لوگ کہتے ہیں نا میں نے کہا تھا نا تمہیں مت کرنا, تو ان لوگوں سے تو ہم جھگڑا کر لیتے ہیں, لیکن تم اپنی ذات کو ہم کس طرح سے پھر منائیں گے اگر ہم فیل ہو جائیں گے. اور فیلئر از دا پاتھ ٹو سکسیس. فیلئر از دا پاتھ ٹو سکسیس. کوئی بھی پہلی دفعہ میں کامیاب نہیں ہوتا, چاہے وہ دنیا کا سب سے جینیس انسان ہو, امیر انسان ہو, پاورفل انسان ہو, ہمبل انسان ہو, اللہ والا ہو. nobody succeeds in the first try. اگر ایسا ہوتا تو انبیاء کرام جو اتنے عرصے میں آئے, ان کی قومیں انہیں مار ڈالنے کی اسکیمیں بنا کے انہیں اپنے گھروں سے نکال نہ دیتی. کیونکہ بھائی وہ تو اللہ والے تھے نا, وہ تو بہت اچھے تھے, ان کا تو کیریکٹر ہی بہت اچھا تھا, وہ تو اچھی فیملیز میں بھی پیدا ہوئے تھے. تو پھر جب انہوں نے کہا کہ حق اللہ ایک ہے, تو کیوں سارے ان کے در پہ ہو گئے؟ کیا ان کی پرسنالٹی میں فلا تھا؟ نہیں, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ چینج کو پسند نہیں کرتے ہیں. خیر میں بات یہ بیسکلی کر رہی تھی کہ جب ہم اپنے آپ سے ناراض ہو جائیں گے, جب ہم اپنے آپ کو کہیں گے کہ تم نے ایسے کیوں کیا, تو تم نے ویسے کیوں کیا, اور اپنے آپ کو ہی غصہ کرنا شروع کر دیں گے, تو ہم چینج کیسے لا سکتے ہیں؟ بلکہ فرسٹریشن ہماری بڑھ جائے گی. تو اس لیے جب آپ اپنے آپ کو پرسنل ڈیولپمنٹ کی طرف لاتے ہو اور اپنی عادات اور حالات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہو, تو پلیز یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل رکھنا ہے, لیکن اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے. فیلئر ہوگا, یقیناً ہوگا, بٹ اٹس اوکے. ٹھیک. پھر ہم کیوں نہیں بدلنا چاہتے؟ ہم اس لیے نہیں بدلنا چاہتے کیونکہ ہمیں شاید اپنا سرکل چھوڑنا پڑے گا, اپنے احباب چھوڑنے پڑیں گے, جن لوگوں کے ساتھ ہم کنیکٹڈ ہیں ہمیں وہ چھوڑنا پڑے گا, اور نئے سرے سے مطلب نئی دوستیاں پالنی پڑیں گی, نئی دوستیاں کرنی پڑیں گی, نئے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا, نئے لوگوں کی سوچ کو سمجھنا, نئے لوگوں کے طور طریقوں کو جاننا, اس میں سیٹل ہونا پڑے گا. اس لیے بھی ہمیں چینج پسند نہیں ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ اگر پرسنلی ڈیولپ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا آپ کا ماحول پازیٹیو ہے؟ کیا آپ کے ماحول میں ایسے لوگ ہیں جو آپ کا سپورٹ سسٹم بنیں گے؟ کیا آپ کے ماحول میں ایسے لوگ ہیں جن کا ویژن ہے کہ وہ خود بھی آج بہتر ہیں تو وہ بہترین انسان بننا چاہتے ہیں؟ پیپل آف احسان میں بار بار کہتی ہوں کہ وی آر ناٹ پیپل میڈ فار پرفیکشن. اگر ہم پرفیکشن کی ذات ہوتے تو ہم فرشتے ہوتے, ہم انسان نہ ہوتے, رائٹ؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ عبادت کا سب سے جو اونچا مقام ہے وہ احسان ہے, کہ اپنے رب کی عبادت ایسے کرنا جیسے کہ آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہو, رائٹ؟ اب اگین, اگر ہم ایسے لوگوں میں نہیں ہیں جو اپنی ذات کے لیے بہتر کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے سے بڑھ کے اپنے ارد گرد والوں کے لیے ذات کے لیے بہتر کرنا چاہتے ہیں, بہترین انسان بن کے, یعنی کہ اپنے اخلاقیات میں, عادات میں, اپنے کاموں میں, تو پھر ہاں بڑا مشکل لگے گا اپنے آپ کو اس سچویشن سے نکال کے باہر, تو پھر کچھ اور نئے سرے سے ڈھونڈنا. اس لیے ہم بدلنا نہیں چاہتے. اس لیے ہم کہتے ہیں ہاں میں کرنا تو چاہتی ہوں پر میں کیا کروں, میرے ارد گرد کے حالات, میرے ارد گرد کے حالات. یہ ہمارے دماغ کے اندر ہوتا ہے. بڑی سمپل سی اگزامپل ہے, جب آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ اٹھ کے کھانا نہیں کھا لیتے ہیں. کتنی کو دیر بھوکے رہتے ہو؟ کچھ نہ کچھ کر کے تو کھا ہی لوگے نا. تو جب ہم اسپرچولی مورلی ڈپلیٹ ہو جاتے ہیں, کچھ نہ کچھ کر کے تو ہم ہمت کر ہی لیتے ہیں. پر سوال یہ آتا ہے کہ وہاں تک پہنچنے کی نوبت کا انتظار کرنا ہے کہ کوئی چیز مجھے ٹرک کی طرح آ کے لگے گی اور میرا حشر نشر ہو جائے گا تو پھر میں بدلوں گی,
یا میں ساتھ ساتھ دیکھتی جاؤں گی وقت اور حالات اور واقعات کے ساتھ کہ میں بہتر حالات میں ہوں آلریڈی، تو اپنے آپ کو بہترین بنانے کی کوشش کروں. پر اگین ان آل فیئرنیس ہم انسان بہت ہی اسٹبرن ہوتے ہیں، بہت ڈھیٹ ہوتے ہیں، ہم نہیں ہلتے ہم کچھ نہیں بدلتے جب تک کہ ہمیں پتہ نہ ہو کہ بالکل مطلب کہ اب تو یہ ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن آ گئی ہے. تو خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد کرے اور ہمیں محسنین میں سے بنائیں، جو اپنے لیے بھی بہتر چاہیں، جو اپنے گھر والوں اور ارد گرد والوں اور ملک اور قوم کے لیے بہتر چاہیں. آمین ثم آمین. یہ ایک وجہ ہے کہ جی ہم چینج نہیں ہونا چاہتے. اور اگین وہی اپنے آپ سے جو لڑنے کی جو تکلیف ہے نا، وہ نہیں ہم سے برداشت ہوتی. ہمارے ارد گرد والے آلریڈی بہت ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہیں یہ بھی نہیں اچھا، تمہیں وہ بھی نہیں اچھا، تمہیں یہ بھی ٹھیک نہیں، تمہیں وہ بھی ٹھیک نہیں. اوپر سے میں اپنے آپ کو بھی بتانا شروع کر دوں کہ تم اتنی دفعہ تو تم فیل ہو گئی ہو، تو اتنی دفعہ تو تم اپنی اس کاوش، اس جستجو، اس گول کو اٹین کرنے میں تم سے ہو تو رہا نہیں ہے. چھوڑ دو، تم کرتی کیوں، تم چھوڑ دو اس کو، اس نیگیٹو ٹاک کو چینج کرنا. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں کہ آپ نے جی لکھ لیا کہ میں بہتر انسان بننا چاہتی ہوں، میں کیوں بہتر انسان بننا چاہتی ہوں. پھر آپ نے یہ بھی آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ بہتر انسان کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ میں کوئی خراب انسان ہوں اس لیے میں بہتر انسان بننا چاہتی ہوں. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بہت ساری صلاحیتیں دی ہوئی ہیں اور وہ اچھی صلاحیتیں ہیں. مجھے ان اچھی صلاحیتوں کو لے کے ان کو مزید بہتر بنانا ہے. جو ہنر میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے، جس ماحول میں ہوں میں نے اس ماحول کو اپنے ہنر کے ساتھ بہتر بنانا ہے. یہاں تک آنے کا ہی جو سفر ہے نا، وہ پرسنل ڈیولپمنٹ کا فرسٹ سٹیپ ہے، کیونکہ آپ نے ریکگنائز کر لیا، ریئلائز کر لیا اور تہیا کر لیا کہ آپ نے کچھ کرنا ہے اس کے بارے میں. اچھا عموماً لوگ پھر یہیں پر آ کے رک جاتے ہیں، میں کچھ کرنا چاہتی ہوں پر آ کے رک جاتے ہیں. میں کروں کیسے پہ آ کے پھر مشکل ہو جاتی ہے ان کو کہ اب میں کیا کروں. اور وہاں پہ ایک اور ریزن ہے کہ ہم کیوں چینج نہیں کرتے، کیونکہ ہم پھر خود اپنے لیڈر ہوتے ہیں. بڑا آسان ہے کہ کسی کو پیچھے فالو کرنا. اب تو خیر فیس بک پہ لائک کریں، فیس بک پہ فالو کریں، انسٹاگرام پہ لائک کریں، انسٹاگرام پہ فالو کریں، یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں. ویسے یہ سارے میرے چینلز ہیں کریں، لیکن کتنا آسان ہے نا کسی کو دیکھ کے اس کو فالو کرنا، اور کتنا مشکل ہے اپنے آپ کو کھڑا کر کے کہنا کہ I am liable for my decisions. I am the leader of my own self after Allah subhanahu wa ta'ala, right? I am going to take charge of what I'm putting in my body. میں کھانا کیا کھا رہی ہوں، اگر میں ایک ہیلتھی لائف سٹائل چاہتی ہوں تو میں ان چارج ہوں. یہ کہہ دینا کہ اس نے مجھے تنگ کیا تو میں نے اس لیے بد پرہیزی کر لی، اور اس نے مجھے یہ کھلا دیا، اور اس نے مجھے وہ بتا دیا، تو ہم لیڈر نہیں ہوتے اپنی زندگیوں کی ڈوریں جو ہیں نا. اچھا اپنے بچوں کی اور دوسرے لوگوں کی جن سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، ان کی ڈوریں ہم کھینچ کے رکھنا چاہتے ہیں اور ان کی لائف کو ہم مشکل کرتے رہتے ہیں. تم ایسے کرو اور تم ویسے کرو، اور تم نے ایسے کیوں نہیں کیا، تم نے ویسے کیوں نہیں کیا. لیکن ہم خود اپنے لیے لیڈر نہیں ہیں. ہم کسی کے لیے وبال جان ضرور ہیں، کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ اگر آپ نے کسی کی لائف کی ڈور ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے تو کوئی ہم اچھے انسان ہیں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایز اے پیرنٹ آپ اپنے بچوں کو کھلا چھوڑ دیں، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایز اے لیڈر وہ سارے کام کریں کہ دیکھ کے سن کے ہی آپ کو فالو کرنے کا دل کرے. ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کے پیچھے بھاگ رہے ہو یہ کہنے کے لیے اس کو کہ مجھے فالو کرو، میرے پیچھے چلو، میری بات سنو، میری بات مانو، میری اگزامپل دیکھو. آپ کی اگزامپل ہے کیا؟ میری اگزامپل ہے کیا؟ میں نے کیا ہے ایسا میرے رویے میں، تعلق میں، بات میں، چیت میں کہ کوئی مجھے کہے کہ میں تمہیں فالو کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے خود سے لیڈر بنیں. اپنی لائف کے لیے، اپنی لائف کی اسٹیبلٹی کے لیے خود سے لیڈر بنیں. یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ہم نا آسانی چاہتے ہیں، کسی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنا چاہتے ہیں. پھر وہ اگر کھائی میں گر جائے تو ہم کہتے ہیں او ہو یہ کیا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو جب آپ نے یہ ساری چیزیں سوچ لیں کہ آپ نے اپنے لیے لیڈر بننا ہے، آپ کے گولز ہیں، آپ کے ویژنز ہیں، آپ اپنی ہیبٹس کون سی چینج کرنا چاہتے ہو، اپنے اسکل سیٹس کو آپ نے پہچان لیا کہ بھئی میری یہ پازیٹیوز ہیں، میں پنکچوئل ہوں، یا میں جو ہوں میں اپنی بات اچھے طریقے سے، یا میں کمیونیکیٹ اچھا کر سکتی ہوں، یا میں اسٹریس میں زیادہ بہتر کام کر سکتی ہوں، یا اگر کوئی اسٹریس ہو بھی جائے تو میں اس سچویشن کو آرام سے سنبھال سکتی ہوں، یا میں تحمل مزاج ہوں یا میں تحمل مزاج نہیں ہوں.
یا مجھے بہت جلدی غصہ آتا ہے، یا میرا غصہ آتا ہے لیکن مجھے اسے کنٹرول کرنا آتا ہے، یا پھر مجھے غصہ آتا ہے میں کنٹرول بھی کر لیتی ہوں لیکن مجھے اس کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ میں آ جاتی ہیں. ٹھیک، یہ بات بھی ہو گئی. اب میں نے یہ کہا کہ لوگ سوچ لیتے ہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہم کریں کیسے، کیا کریں ہم سب سے پہلے کہ ہمیں محسوس ہو کہ جی جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہم سے ہو رہا ہے اور ہمارا سکسیس ریٹ ہمیں ایک میں نظر بھی آئے اور ہم فیل بھی نہ ہوں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ فالس ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں اپنے ساتھ. آپ انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، آج تک زندگی میں کروڑوں خطائیں کرتے آئے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے آئے ہیں. یہی کام ہے ہمارا، خطا کرنا، معافی مانگنا اور پھر بہتر ہونے کی کوشش کرنا. تو یہ ایک سائیکل ہے، یہ سائیکل ختم نہیں ہوگا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ میں کبھی ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی. اگین اپنی مینٹالٹی کو چینج کریں کہ میں ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی. یار آپ خراب نہیں ہو کہ آپ نے ٹھیک ہونا ہے. آپ ٹھیک ہو، آپ نے بہتر ہونا ہے، پھر آپ بہتر ہوگے، پھر آپ نے بہترین ہونا ہے. جب ہم اپنا دایاں ہاتھ، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے کہ اپنا دایاں ہاتھ دو تاکہ میں تمہارا اعمال نامہ تمہارے دائیں ہاتھ میں دوں، تو کون سی سورہ میں آتا ہے؟ مطففین میں آتا ہے میرے خیال سے، کہ جب دائیں ہاتھ میں آپ کے اعمال اعمال آپ کو دیے جائیں گے تو ان کے چہرے تبسم والے ہوں گے، خوشی کے، اور لوگ جو ہیں وہ جا کے بتائیں گے اپنے اہل و عیالوں کو، رشتہ داروں کو، دیکھو مجھے میرا نامہ اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں ملا. جنتی ہوں گے نا وہ سارے انشاءاللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سوچ تو پہلے ختم کرو کہ میں خراب ہوں اور مجھے ٹھیک ہونا. میں نے اتنی دفعہ بچیوں کو جو ماشاءاللہ اب ینگ ہیں، ینگ مائیں ہیں، اور میری ایج کی خواتین بھی، مجھ سے بڑی ایج کی خواتین بھی کہتے ہوئے بار بار سنا ہے کہ میری جو خرابیاں ہیں میں ان کو ٹھیک کیسے کروں. یہ سیلف اسٹیم کی انڈیکیشن ہے کہ سیلف اسٹیم بہت لو ہے. آنےسٹ ہونا ایک بہت اچھی بات ہے لیکن بروٹلی اپنے آپ کو کرٹیسائز کرنا اچھی بات نہیں ہے. مطلب کہ اپنے اندر ہی ہر وقت فالٹ ڈھونڈتے رہنا، اور لوگ ہیں نا فالٹ بتانے کے لیے، اٹس اوکے. اپنی فالٹ اگر نظر آتی ہے تو پھر اس کو ٹھیک کرو، لیکن یہ مت کہو کہ آپ گندے ہو. گندا مت کہو. اپنے خراب کا مطلب گندا ہونا. ٹھیک ہے، غلط ہو، ہاں غلطی ہوتی ہے، صحیح ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے تو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی میں نے اپنے آپ، میں یہاں ہوں، میں نے اپنے آپ کو ایک سٹیپ بہتر بنانا ہے، پھر 2 سٹیپ، پھر 3 سٹیپ، پھر 10 سٹیپ، جو بھی آپ کا ویژن ہے، جو بھی آپ کا مشن ہے، جو بھی آپ کا گول ہے. پھر اس کے بعد جو آپ کی پازیٹیوز ہیں ان کو لکھو، ان کو جانو کہ میرے پازیٹیوز کیا ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو آپ کے نیگیٹیوز ہیں ان کو پھر آپ نے ہیبٹ بلڈنگ کے ساتھ چینج کرنا ہے. اب یہ میں دوسرا یا تیسرا لائف کروں گی جس میں ہیبٹ بلڈنگ کی بات کروں گی، کیونکہ ابھی تو میں صرف اس بات کو سمجھانے کی، اور ہو سکتا ہے سمجھ آ بھی گئی ہوں، کوشش یہی کر رہی تھی کہ پرسنل ڈیولپمنٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم کچھ خراب ہیں. پرسنل ڈیولپ کا مطلب یہ ہے کہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں روکتی ہیں آگے بڑھنے سے، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کر کیوں نہیں پاتے ہیں، اور جب ہم کرنے لگتے ہیں تو پہلا قدم کیا ہے؟ اپنے بارے میں حسن ظن رکھنا اور اس بات کو جان لینا کہ ہم سے بہت ساری فیلیئرز ہوں گے، لیکن اٹس اوکے، ہم نے ہمت نہیں ہارنی، ہم نے چلتے چلے جانا ہے. ہمارے دین کی بہت خوبصورت بات یہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے اور بار بار کہا ہے. 2 چیزیں. اللہ کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کی انٹینشنز دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں اجر اس بات پہ نہیں ملے گا کہ تم نے کام کس طرح سے کیا، تمہارا رزلٹ جو ہے تمہاری ایفرٹ پر ہوگا. ٹھیک، تمہارا جو تمہاری ایفرٹ کا رزلٹ تھا وہ تمہارا رزلٹ نہیں ہے، تمہاری ایفرٹ ان اٹ سیلف رزلٹ ہے. تو جب ہم پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں، فار ایگزامپل ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اینگر مینجمنٹ کو سنبھالیں، ہم اپنے اسٹریس کو سنبھالیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ بہترین طریقے سے بات کریں، ہم اپنے ارد گرد کے نواح میں اگر وہ نیگیٹو ہے، اگر وہ پازیٹیو ہے، تو ہم بہترین پازیٹیو انسان بن سکیں. یہ جب ساری چیزیں جب ہم ان پہ کام کرتے ہیں تو the effort that you and I are putting into it is basically going to be rewarded by Allah subhanahu wa ta'ala. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ سٹیپ ہو گیا. اس کے بعد پھر آپ نے جب اپنا آپ کو یہ بھی سمجھا لیا، پھر گریٹ کرتے جاؤ، محنت بار بار ٹرائی کرتے جاؤ. یہ دنیا بیسکلی ٹرائل اینڈ ٹیسٹ ہے نا، تو بار بار ٹرائی کرتے جاؤ. 1 دفعہ ہوگا، 2 دفعہ ہوگا، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، 5ویں دفعہ، 500ویں دفعہ بھی سمجھ آ ہی جائے گی.
آ ہی جائے گی سمجھ, اندازہ ہو ہی جائے گا کہ مطلب یہ بہتر تھا. اور ہم کمپیئر کرتے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم بہت انٹیلیجنٹ بینگز ہیں, اور ہیں بھی الحمدللہ, اشرف المخلوقات ہیں. وی آر ایبل ٹو نیویگیٹ کہ اچھا لاسٹ ٹائم یہ ہوا تھا, اب اس دفعہ میں نے یہ بہتر کرنا ہے. میں نے ایک کہیں پہ بڑی اچھی جگہ پہ پڑھا تھا, مطلب کہ کسی جگہ پہ بڑا اچھا پڑھا تھا. وہ یہ تھا کہ میں گھر سے باہر نکلی, میں رستے میں جا رہی تھی, میں نے دیکھا نہیں ایک کھائی تھی, میں اس میں گر گئی. پہلی سچویشن, ٹھیک ہے, میں نے دیکھا نہیں میں کھائی تھی, میں اس میں گر گئی, میں بڑی پریشان ہوئی, میں نے بڑا واویلا مچایا, بڑی مجھے پریشانی ہوئی. نیکسٹ اسٹیپ سیکنڈ, میں گھر سے نکلی, میں رستے سے جا رہی تھی, مجھے نظر آ رہا تھا کہ کھائی ہے, پر میں پھر بھی اس میں گر گئی کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا میں اور کروں کیا, اس لیے میں اس میں گر گئی. میں بڑی پریشان ہوئی, مجھے بڑی تکلیف ہوئی, بڑا مشکل لگا, پر میں اس میں سے نکل آئی. اس دفعہ کیونکہ اب سیکنڈ ٹائم ہو گیا تھا نا, تو پتا تھا کہ مطلب پروسیس کیا, آہستہ آہستہ پروسیس کی سمجھ آ رہی ہے ہمیں. تیسری دفعہ میں گھر سے نکلی, مجھے نظر آ رہا تھا کہ کھائی ہے, تو میں نے کیا کیا کہ میں اس کے پاس سے گزر گئی. اسمارٹ ایکسپیرینس نے سکھا دیا نا کرنا کیا ہے. جو سیکنڈ ٹائم تھا نا, اس کو کہتے ہیں ہیبٹ, کہ مجھے نظر آ رہا ہے اور میں پھر بھی اس میں گر گئی, وہ ہیبٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تیسری دفعہ اس نے کیا کیا, اس کو نظر آ رہا تھا لیکن اس نے اپنی ہیبٹ کو چینج کیا, اس نے کہا میں سائڈ سے گزر جاتی ہوں. چوتھی دفعہ وہ اور سمارٹ ہو جاتی ہیں, وہ کہتی ہیں میں گھر سے نکلی, مجھے پتا تھا کہ اس راستے میں یہ کھائی ہے, مجھے یہ راستہ ہی نہیں لینا, میں نے اپنا راستہ بدل لیا. اس نے پرابلم کو فکس نہیں کیا, اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کھائی کو فل کرنے لگ گئی اور میں نے مزدور منگائے اور میں نے وہ سڑک جو ہے اس کو سیدھا کر لیا. سڑک از بیسکلی آور لائف اینڈ دا ڈچز ان آور لائف, ٹھیک ہے. وہ پیرابل ہے نا, مطلب کہ وہ اس کو اس سے تشبیہ دے رہی ہیں کہ زندگی کی جو مشکلات ہیں یا زندگی کی کچھ کامن تھیمز ہوتی ہیں ہر کسی کی, رائٹ, اور آپ ان کو سولو کیسے کرتے ہو. پہلی دفعہ تو آپ کو نہیں پتا ہوتا, تو آپ اس میں گر جاتے ہو. دوسری دفعہ آپ اس لیے گر جاتے ہو کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ بس یہی ہونا ہے اور تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے, اس لیے آپ اس میں گر جاتے ہو, ٹھیک. تیسری دفعہ آپ سوچتے ہو کہ یار یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ کیا ہے, تھوڑا سا تو بدل کے دیکھو. اور چوتھی دفعہ آپ کہتے ہو یار اس سے تو بہتر راستہ میں نے نکال لیا, چلو ٹھیک ہے, وہ بہتر راستہ استعمال کرتے ہیں. میں نے اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کورس میں یہ بات کرتی ہوں. میں نے انسٹاگرام پہ ریلز بھی ایک بنایا تھا, اور وہ یہ ہے کہ فکسنگ, اور میرے فیس بک پیج پہ بھی ایکچولی وہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پرابلم کو فکس کر دو, پرابلم کو فکس کر دو. بچے کو میتھ نہیں آ رہا, ٹیوشن دلوا دو, پرابلم فکس ہو گیا. نہیں ہوا بھائی, اس کو میتھ نہیں آ رہا, اس کا لرننگ سٹائل سیکھو, سمجھو, ایز اے پیرنٹ اس سے کانورزیشن کرو, دیکھو کہ کہاں پہ کیا چیز مس ہے, اور بعض اوقات انڈرسٹینڈ کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی کیپیبلٹی دی. جو کیپیبلٹی نہیں ہے ٹھیک ہے, اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں, لیکن جو آلریڈی اچھی کیپیبلٹیز ہیں ان کو ہم مزید نکھار سکتے ہیں. کریٹو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ مطلب میں سولوشن کریٹ کروں, میں پرابلم فکس نہ کروں. سولوشن کریٹ کرنے میں اور پرابلم فکس کرنے میں ایک چیز کا مین فرق ہے, اور وہ فرق پتہ ہے کیا ہے؟ بینڈیڈ لگانا, کیا کہتے ہیں, جگاڑ کرنا. جگاڑ کرتے رہو گے ساری زندگی تو جگاڑ خراب ہوتے ہی ہیں, ٹوٹتے ہی ہیں. وہ تھوڑے عرصے کے لیے کوئی چیز چلے گی پھر خراب ہو جائے گی. پرسنل ڈیولپمنٹ جگاڑ کرنا نہیں ہے. پرسنل ڈیولپمنٹ از کریٹنگ سولوشنز, کریٹنگ سولوشنز. آج میں آپ سے صرف اتنی ہی بات کروں گی, اور میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بتاؤ کہ ہاں ارم بن صفیہ, ہم پرسنل ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اب آپ اپنی اگلی ٹاک میں ہمیں بتائیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کو ہم لے کے چلیں. اور اگر آپ اس کو زیادہ سپیڈ اپ اپنے پرسنل ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز میرا کورس جوائن کریں, جس کی قیمت ہے 8,000 روپے اونلی. اس میں آپ کو 8 سیشنز ملیں گے, اس میں آپ کو کافی سارے ریسورسز ملیں گے, اس میں آپ کو مجھ سے 1-on-1 بات کرنے کا موقع ملے گا, اور ہم اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کو سپیڈ اپ کر سکیں گے, ٹھیک ہے. آپ ڈی ایم مجھے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ مجھے فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, انسٹاگرام پہ فالو کریں, دیکھیں, سیکھیں. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن سے آپ بہت ساری اچھی باتیں بھی سیکھتے ہوں گے. اگر کچھ بھی لے کے جائیں گے نا اس سیشن سے, وہ یہ ہے کہ اللہ نے موقع دیا ہے ایک بہترین انسان بننے کا. یہ نا, یہ پیپر سلیٹ خالی, بالکل ہم خالی جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں,
اور پھر اس کے بعد اتنا لکھا جاتا ہے، اتنا لکھا جاتا ہے، اتنا لکھا جاتا ہے کہ پھر نظر ہی نہیں آنا شروع ہو جاتا کہ ہم ہیں کیا چیز. مطلب کہ چلو سمجھو کہ ہمارے پھر یہ ہو گیا ہم، رائٹ. اب دو چیزیں ہو سکتی ہیں، دو چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو ہم ایسے ہی رہیں، یا تو ہم ایسے ہی رہیں، یا پھر ہم اس کو بہتر کریں. کیسے؟ اب اس کو میں اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کہو کہ یار یہ تو سلوٹوں والا ہو گیا اب اس کا. تو زندگی ہے ہی سلوٹوں کے ساتھ، زندگی ہے یہ. جتنی زیادہ لائنیں لکیریں ہیں اس کا مطلب ہے اتنے آپ کے ایکسپیرینسز ہیں. لیکن اگر آپ ان سارے ایکسپیرینسز کے ساتھ ٹال ایسے کھڑے ہو سکتے ہو نا، اور دکھا سکتے ہو دنیا کو کہ یار میں نے یہ سیکھا، اس کے باوجود دیکھو مجھے حسن ظن ہے اپنے ساتھ اور اپنے رب کے ساتھ، اور میں ادھر آپ کے لیے کھڑا ہوں اور میں اچھے کام کر رہی ہوں اور میں اچھے کام کرتی 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 اپنے رب سے جا ملوں گی. تو دس از دا کائنڈ آف لائف دیٹ یو اینڈ آئی وانٹ ٹو لیڈ. دس از ناٹ دا کائنڈ آف لائف دیٹ یو اینڈ آئی وانٹ ٹو لیڈ. ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں، ملینز بلینز آف پیپل ہیں. چینج، پرسنل ڈیولپمنٹ، گروتھ مائنڈ سیٹ. یہ کیونکہ ہم نہ تو ساری زندگی ایسے رہ سکتے ہیں، اور جو ساری زندگی ایسے اس کا مطلب ہے نہ اس کا دماغ ہے، نہ اس کا دل ہے، نہ اس کے ساتھ کبھی کچھ ہوا، نہ اس نے کبھی کسی کے ساتھ کچھ کیا، یعنی کہ اچھا یا برا. تو اس طرح سے تو ہم نے واپس نہیں جانا. اور اس طرح سے تو دنیا ہے بھی نہیں، دنیا رہنے بھی نہیں دیتی. اور جنت میں ہم کیسے جائیں گے اگر ہم اس طرح کے رہیں گے صرف؟ تو ایسا کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوتا. ایسا ہونا اتنی ساری لائنوں کے ساتھ، اتنی ساری لکیروں کے ساتھ، اتنے سارے قصوں اور واقعات کے ساتھ، پر اسٹینڈنگ ٹال ہمبلی، اللہ کے آگے سر جھکائے ہوئے، تقوی دل میں لیے ہوئے، یا رب تیرا بندہ ہوں، تیرے پاس لوٹنا ہے، بہترین احسان کرنے والا انسان بننے کی توفیق عطا فرما. اور وہ توفیق کیسے ہوگی؟ کوشش سے. اور وہ کوشش کیا ہے؟ پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا. اور وہ کیسے کرنا ہے سیکھتے ہیں. ٹھیک، جزاک اللہ خیر. آپ کے ٹائم کے لیے بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ میں گروپ ایڈمن سے بات کروں گی کہ میں اس کے بعد 1 مہینے سے پہلے لائیو کر سکوں، بٹ دیٹ ڈپینڈز آپ کے رسپانس پہ. اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس ٹاپک پہ مزید بات کریں تو ضرور کریں گے، اور جلدی کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.